الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ میرے محترم اور میرے معزز بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج میرا موضوع ہے پردے کی اہمیت اور پردے کی کیا حیثیت ہے شرعی اعتبار سے۔ میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑے سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی لڑکیوں سے، ونساء المؤمنین اور مسلمان کی تمام عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی بڑی چادروں کو اپنے سروں پر ڈھانک لیا کریں۔ یہ میرے دوستو قرآن کریم کی آیت ہے۔ اندازہ لگائیں، اس زمانے کی بات ہے جس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جس زمانے کے اندر ازواج مطہرات موجود ہیں، جس زمانے کے اندر نبی کی بیٹیاں موجود ہیں، جس زمانے کے اندر صحابہ موجود ہیں، جن صحابہ کے بارے میں قرآن کہیں کہتا ہے اولئک هم المفلحون، کہیں قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، کہیں قرآن کہتا ہے اولئک هم المہتدون، کہیں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اندازہ لگائیں میرے بھائی کہ جس زمانے میں اللہ کے رسول موجود ہوں، صحابہ موجود ہوں، نبی کی بیویاں موجود ہوں، نبی کی بیٹیاں موجود ہوں، اس زمانے میں برائی کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے نبی سے کہتے ہیں، اے نبی سب سے پہلے آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور دنیا کی تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو، بڑی چادروں کو اپنے سروں پر ڈھانک لیا کریں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کیسے انکار کیا جا سکتا ہے اس چیز کو؟ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس زمانے میں برائی کا کہیں شبہ نہیں ہو سکتا تھا، اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، معلم اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور ان کے شاگرد صحابہ موجود ہوں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، اس زمانے میں، اور آپ قرآن کریم کی آیت پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد نبی کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد جا کر کے تمام مسلمانوں کی عورتوں کو مخاطب کیا ہے۔ اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ شریعت جو ہے، شریعت کے اندر پردے کا بہت اہتمام ہے۔ ہم اپنے بدن کو ڈھانکیں، ہماری عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں اگر بقدر ضرورت، اگر ضرورت پڑتی ہے بازاروں کے اندر جاتی ہیں تو میرے دوستو پورے پردے کے اندر جائیں، جس کو شریعت نے میرے دوستو ہمارے لیے متعین کر رکھا ہے۔ ہمارے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ نقاب جو ہم پہنتے ہیں میرے دوستو، اس نقاب کو بھی ڈھیلا پہننے کی کوشش کریں، ٹائٹ نہ ہو، تنگ نہ ہو، چست نہ ہو، تاکہ ہمارے بدن کے اعضاء میرے دوستو ظاہر ہوں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اپنے گھر کے ذمہ داروں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، یا وہ آپ کی ماں ہو سکتی ہے، یا آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے، یا آپ کی بہن ہو سکتی ہے، یا آپ کی بیوی ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کے اپنے گھر سے پردے کے ساتھ جا رہی ہے تو آپ اندازہ بھی لگائیں کہیں نقاب بہت تنگ اور چست تو نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چونکہ تنگ اور چست اور فٹنگ اگر نقاب پہنا جائے گا تو میرے دوستو جسم کے تمام اعضاء ظاہر ہوں گے۔ اور میں اپنے تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ عورتوں کو پردہ کرائیں، حجاب پہنائیں،
بچوں کو بھی حجاب پہنائیں۔ یہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم لوگوں نے اپنی عورتوں کے اندر پردے کا اہتمام نہیں کرایا، اپنی بچوں کو حجاب نہیں پہنایا، تو میرے دوستو آپ ہمارے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں طرح طرح کے بہانے بنا کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر حجاب کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اسلام کے اندر پردے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا اس واقعے کو کہ جو کرناٹک کے اندر ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ حجاب اور نقاب کی شریعت کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی شریعت میں اس کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا ہے۔ میرے دوستو حالانکہ یہ غلط ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں اور بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حجاب اور پردہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ چاہے حکومت کا ہم احترام کرتے ہیں، قانون کا ہم احترام کرتے ہیں، عدلیہ کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر اگر جب مداخلت ہوگی ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں سے پردہ کرائیں گے، اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ کرائیں گے۔ اگر کوئی اپنی عورتوں کو ننگا گھمانا چاہے، اپنی عورتوں کو کم کپڑے پہنا کر بازاروں کی زینت بنانا چاہے اور لوگوں کی نظروں کے آشائش کرنے کے لیے بنانا چاہے تو کرے، لیکن ہم اپنی عورتوں کو بازار کی زینت نہیں بننے دیں گے، ہم اپنی بیٹیوں کو بازار کی زینت نہیں بننے دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر میری آواز آپ لوگ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پردے کا اہتمام کیا جائے۔ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو پردہ کرائیں، نقاب پہنائیں، حجاب پہنائیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کپڑے کا بھی اہتمام کیا جائے کہ بہت تنگ اور چست نہ ہو۔ میرے بہت سے تاریخی واقعات ہیں حجاب کے متعلق، اس لیے ہم تمام مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے بہن اور بہو اور بیٹیوں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ سب سے قیمتی جو چیز ہوتی ہے میرے دوستو اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے، سب سے قیمتی چیز کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات کو گھر کے اندر چھپا کر کے رکھا جاتا ہے، تو ہمارے نزدیک شریعت میں ہماری بہنیں، عورتیں سب سے زیادہ معزز ہوتی ہیں، سب سے زیادہ احترام کے قابل ہوتی ہیں، اس لیے ہم اس کو چھپاتے ہیں، اس لیے ہم اس کا پردے کا اہتمام کراتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو گھمائے اپنی عورتوں کو، لیکن ہم شریعت میں اپنی عورتوں کو شریعت کے خلاف کسی بھی مداخلت کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے لیے پردہ اہم ہے، اور پردے کے اندر رہنے والی ہر چیز قیمتی ہوتی ہے۔ ایک ٹافی کی مثال دے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو ٹافی پلاسٹک میں لپٹی ہوئی ہو اس کی قیمت ہوتی ہے، اگر وہ پلاسٹک نکال دیا جائے اور روڈ پہ اگر اسے ڈال دیا جائے تو اس کو مکھیاں اس کے اوپر بھن بھنائیں گی اور دوسرا کوئی انسان اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر پردے کو ہم پردے کے اندر جو چیز رکھیں گے وہ ہمارے لیے قیمتی ہوگا، اس کا احترام ہوگا۔ پردے سے باہر جو چیز نکل جائے گی اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا جائے گا، کوئی احترام نہیں کیا جائے گا۔ جو میں نے ٹافی کی مثال دی ہے، گری ہوئی اگر روڈوں پہ کوئی ٹافی ہو، اس کی پلاسٹک نکلی ہوئی ہو، کوئی اس کو کھائے گا نہیں۔ اسی لیے میرے دوستو میرے تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ پردے کا اہتمام کریں، اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو پردے کا اہتمام کرائیں۔ شرط یہ ہے تنگ اور چست اور فٹنگ لباس نہ ہو۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔